السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہیں علیزائد ناولز پر اور علیزائد ناولز پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پیچھے ہی ہمارا ناول ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد سفر کن جو ہم نے دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے، جس کا سیزن 2 ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ 1 فروری کو اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ سب کی ریکویسٹ پر ایک چھوٹا سا سنیک پیک دیا جا رہا ہے۔ ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ ایپیسوڈ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ گو فاسٹ ڈیمن، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ایلیا ایک بیسمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ سامنے ہی ایک وجود پوری قوت سے باکسنگ گلوز پہنے بغیر پنچنگ کر رہا تھا۔ مسلسل حرکت کرنے کی وجہ سے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ ماتھے پر آنے والے بڑے بال پسینے کی وجہ سے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے اس وقت ایک کالی جالی دار بنیان اپنے بلڈوزر جیسے جسم پر زیب تن کی تھی، جو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تھی۔ اس کے سکس پیکس اور ہیوی باڈی اس باریک سی بنیان میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہلکی چلتی ریڈ لائٹ میں آس پاس ٹھہرے گہرے اندھیرے میں اس کی دودیا رنگت اور پھولی ہوئی سبز نسیں ایک الگ منظر پیش کر رہی تھی۔ دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے اپنی ایسی باڈی بنانے میں جم کی کتنی مدد لی ہے۔ ضرور وہ باقاعدگی سے جم کرنے والا شخص تھا اور عام مردوں کے مقابلے میں اس کا سٹیمنا زیادہ تھا۔ تم سے بول رہی ہوں ڈیمن، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، جو شاید مقابل کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنے مسلسل حرکت کرتے ہاتھوں کو روکتے ہوئے کچھ قدموں کا فاصلہ ایک ہی قدم میں سمیٹا اور اس کی گردن سے دبوچتے ہوئے بہت ہی جارحانہ طریقے دیوار کے ساتھ لگایا۔ تمہیں کس نے بولا یہاں آنے کو؟ تمہاری ہمت کس طرح ہوئی میرے کام میں حلت ڈالنے کی؟ وہ اپنی ہیزل آنکھیں ایلیا کے خوف سے سفید پڑتے چہرے پر گھاڑتے ہوئے ڈارا۔ ڈیمن مجھے چھوڑو۔ ایلیا نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ ڈیمن کی گرفت اس کی گردن پر سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، جیسے اپنی آنکھوں میں جلستی آگ سے وہ مقابل کو راکھ کر جلا دے گا۔ ایم سوری ڈیمن۔ ایلیا نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی تو ڈیمن نے جھٹکے سے اس کی گردن کو چھوڑا، جس وہ بری طرح ہانستے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے پتہ تھا جب تک وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کر لیتی، ڈیمن اسے ہرگز نہیں چھوڑتا، اور شاید اسی سلسلے میں وہ اپنی جان سے چلی جاتی، کیونکہ ڈیمن کی ڈکشنری میں معافی نام کا لفظ نہیں تھا۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، مگر وہ ایلیا کو صرف اس وجہ سے برداشت کرتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی، اور ان کے کام میں ایلیا کا بہت اہم کردار تھا۔ وہ اس گینگ کے ہر راز کو جانتی تھی، ان کے ساتھی تھی، ورنہ وہ اس لڑکی کو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہ کرتا۔ اسے شروع سے اس کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کا شوق تھا۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، ورنہ مجھے یہ کام بہت اچھے سے کرنا آتا ہے۔ وہ وحشت ناک انداز میں دہاڑتا ہوا اب وہاں بنے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے تم جیسا شفاق اور بے رحم شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ایلیا اپنی گردن سہلاتے ہوئے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس معاملے میں وہ نہیں بلکہ اس کا دل مجبور تھا، جو اتنی توہین ہونے کے بعد بھی اس ظلم کی طرف راغب ہونے سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے کڑوے حلق کو تر کرتی زخمی سا مسکراتی وہاں سے باہر نکل گئی، کیونکہ گینگ کے باقی لوگ بالکل تیار تھے، صرف ڈیمن کا انتظار تھا، جسے وہ بلانے آئی تھی۔ مگر اسے پتہ تھا کہ اگلے 5 منٹ میں ڈیمن باہر سب کے سامنے موجود ہوگا، اور اس کا وہاں رکنا بنتا بھی نہیں تھا۔ یقیناً اسے دیکھ کر ڈیمن دوبارہ اپنے خوفناک روپ میں واپس آ چکا تھا، جس کا وہ ہرگز سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ترکی میں سرد موسم کے تحت شام کے سائے جلد ڈھلنے لگے۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، پرندوں کی چرچراہٹ بند ہو چکی تھی۔ یقیناً سب پرندے شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ گاہ بنا چکے تھے۔ باہر سڑکوں پر لوگوں کی چہل قدمی جاری تھی، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک تھا جہاں رات کی تاریکی میں بھی لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی تھی۔ میر اٹھیں، علیزہ مقزم کو بازو سے ہلاتے ہوئے بولی۔ میر اٹھیں بھی، دیکھیں کتنا ٹائم ہو چکا ہے، باہر اندھیرا بھی پھیلنے لگا ہے۔ اٹھیں نا، ہمیں جانا ہے۔ وہ دوبارہ اپنی پوری جان لگاتی اسے جھنجھلا کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ تو جیسے گھوڑے گدھے ایک ساتھ بیچ کر سویا تھا۔ وہ اس کی بات سن رہا تھا اور نہ اٹھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی ہے، مت اٹھیں۔ میں جا رہی ہوں، اکیلے ہی پھر ڈھونڈتے رہنا ہر طرف۔ وہ تلملا کر بولتی وہاں سے جانے لگی، جب اچانک مقدم نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی نازک کلائی کو اپنی آہگنی گرفت میں لیا اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا،
جسے وہ اپنا توازن نہ برقرار رکھتے ہوئے وہ چیخ مارتی سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ ہمت ہے تم میں کہ تم اکیلی باہر جا سکو؟ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بغیر ایک قدم بھی باہر اٹھا سکو گی تم؟ جی ویورز، کیسا ہمارا سنیک پیک لگا؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تب تک